السلام علیکم ناظرین، چلیں آج کے سفر میں لے چلیں آپ کو الفاظ جادو کی دنیا میں۔ پیش ہے آج کی مزیدار اور دلچسپ کہانی جو چھو لے آپ کے دل کے تار۔ ایسی حسین کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چاندنی رات کی جن زادی۔ ایک پرانا گاؤں تھا جس کے کنارے پر ایک ویران حویلی کھنڈر بنی کھڑی تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، خاص کر ایک خوبصورت مگر خوفناک جن زادی جو رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی کھڑکی سے دکھائی دیتی تھی۔ لوگ اس حویلی کے قریب جانے سے کتراتے تھے، مگر ہر رات حویلی کے صحن سے مدھم چراغ کی روشنی جھلملاتی دکھائی دیتی تھی۔ اس گاؤں میں حامد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ علم اور کتابوں میں مصروف رہتا تھا۔ لوگ اسے پاگل کہتے تھے کیونکہ رات گئے تک وہ ستاروں اور آسمان کو تکتا رہتا۔ حامد کو اس حویلی کی سچائی جاننے کا بڑا شوق تھا کیونکہ حامد نے بچپن سے ہی اس حویلی کے قصے سن رکھے تھے۔ ایک دن تجسس میں آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جانے گا۔ چاندنی رات تھی، خاموشی گہری تھی۔ ایک دن حامد چراغ لے کر حویلی میں داخل ہوا۔ اندر اندھیرا اور بوسیدہ دیواروں سے پوری حویلی گھری ہوئی تھی اور چیخ و پکار جیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک اس نے ایک مدھم سرگوشی سنی۔ "انسان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟" حامد نے چراغ اونچا کیا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں، مگر اس کے چہرے پر ایک غیر انسانی تاثرات تھے۔ وہ جن زادی تھی۔ میں نے گھبراتے اور اٹکتے ہوئے بہت ہمت سے کہا، "میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ حویلی کیوں ویران ہے اور لوگ کیوں تم سے ڈرتے ہیں؟" جن زادی نے سرد آہ بھری اور بولی، "میں صدیوں سے اس حویلی میں قید ہوں۔ میرا نام لیلا ہے۔ انسان میرے قریب آتے ہیں تو میرا خوفناک روپ دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، مگر میرے دل میں بھی احساسات ہیں۔ میں بھی محبت چاہتی ہوں۔ میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتی۔ میرے بابا جنات کے شہنشاہ تھے۔ ہمارا سارا قبیلہ اسی حویلی میں رہتا تھا۔ میرے بابا نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، انصاف پسند دیانت داری سے حکومت کی، سب کی مدد کی، لیکن میرے چچا کی نیت خراب تھی۔ انہوں نے میرے بابا کو دھوکے سے مار دیا اور قبیلے پر قابض ہو گئے اور قبیلے کو دوسری جگہ منتقل کر دیا، لیکن مجھے اس حویلی میں قید کر دیا۔ کئی صدیوں سے میں یہاں قید ہوں۔ اس کی بات سن کر حامد نے کہا، "میں تمہیں یہاں سے آزاد کروں گا۔ اور پھر؟" حامد نے پوچھا، "کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟" لیلا نے یہ سن کر خاموشی اختیار کر لی، اور پھر حامد کے اصرار اور اکیلے ہونے کا جانا تو ہاں میں سر ہلا گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ حامد اور لیلا اکثر رات کو ملتے رہے۔ لیلا اپنی دنیا کی کہانیاں سناتی اور حامد انسانوں کی کتابوں اور شاعری کے قصے سناتا۔ دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کے دل کے قریب آ گئے، مگر یہ محبت آسان نہ تھی۔ ایک رات جب حامد نے لیلا سے کہا، "میں تمہیں اپنے ساتھ اس گاؤں میں اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ لیلا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیلا نے کہا، "میری دنیا اور تمہاری دنیا کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ اگر میرا قبیلہ جان گیا تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ اچانک حویلی میں زبردست طوفان برپا ہو گیا۔ درخت جڑ سے ہلنے لگے، دیواریں لرزنے لگیں۔ لیلا کا قبیلہ آ گیا تھا۔ خوفناک آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ کسی نے گرجدار آواز میں کہا،
آدم زاد ہماری حدود میں داخل ہوا ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ حامد نے بہادری سے لیلا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں محبت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیلا نے چیخ کر کہا، نہیں، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ اس نے اپنے قبیلے سے مقابلہ کیا۔ روشنی اور اندھیرے کی جنگ چھڑ گئی، حویلی لرز اٹھی۔ آخر کار لیلا نے اپنی ساری طاقت لگا کر قبیلے کو پیچھے دھکیل دیا، مگر خود کمزور ہو گئی۔ حامد نے روتے ہوئے کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ لیلا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما، مگر اس کا وجود دھیرے دھیرے دھوئیں میں بدلنے لگا، اور پھر لیلا نے کہا، محبت کبھی فنا نہیں ہوتی حامد، اگر تم سچے ہو تو ہم پھر ملیں گے۔ اور وہ رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد حامد اکثر حویلی کی کھڑکی کے پاس بیٹھتا۔ لوگ کہتے کہ بعض راتوں میں جب چاندنی زیادہ روشن ہوتی ہے، حامد کے چراغ کے ساتھ ایک اور روشنی بھی جلتی ہے۔ شاید وہ لیلا کی روح ہو جو اپنی محبت کی حفاظت کے لیے واپس آتی ہے۔ اور یوں کہانی کے جادوئی پل ختم ہوئے، لیکن یہ سفر یادوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایسی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔